ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آخر وہ کون سے ملفوظات تھے؟ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ تو وہ کون سی گفتگو تھی؟ آئیے میں اس کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے انا ساگر والا واقعہ نہیں دہراؤں گا، اب میں آپ کے سامنے اونٹوں کے بیٹھنے کا تذکرہ نہیں کروں گا، اب میں آپ کے سامنے انگلی کے ایک اشارے سے پتھر کو روکنے کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ آئیے اس گفتگو کو چھیڑتے ہیں، اس اللہ اکبر ملفوظات کی طرف چلتے ہیں۔ بلکہ اب میں تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں سے ہٹ ہی جاتے ہیں، راج سمن سے ہٹ کر اب ہم تصورات کی دنیا میں اجمیر معلیٰ چلتے ہیں۔ لیکن اب تک آپ اجمیر شریف گئے ہیں، غریب نواز کے مزار پہ آپ نے حاضری دی ہے، آج ہمیں غریب نواز کے مزار پر بھی نہیں جانا ہے، بلکہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 850 سال پہلے ہم سرکار غریب نواز کو وہاں پر دیکھتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزار دیا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آئیے تصورات میں لائیں۔ ایک مرد درویش، ایک فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے انا ساگر اپنا پورا جو ہے گویا کہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے جو ہے مکمل طور پر پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ ایک فقیر ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ہم بھیک مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے، اس لیے کہ بھیک مانگنے والوں کو بھکاری کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی قناعت کو اللہ اکبر غنا رشک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ اکبر فاقہ کشی پر پیٹ بھرے ہوئے انسان بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی یاد الہی کی بنیاد پر غافلوں کو اللہ کو یاد کرنے کا شعور نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی رواداری کے سامنے نفرتیں ٹوٹ جاتی ہے، اور رواداری کے سامنے گویا کہ نفرتیں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہی جو ہے فے اور قاف اور یا اور را کا تصور ہے جو ایک فقیر کے اندر سمٹ آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرد درویش رسول اللہ کا نائب جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے، جو باپ کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، یعنی نجیب الطرفین سید، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز زندگی کا اکثر حصہ ایک درخت کے نیچے گزارا ہے۔ سرکار غریب نواز کی زندگی کا زیادہ تر وقت اجمیر معلیٰ کی زمین پر ایک درخت کے نیچے گزرا ہے۔ یہ جس کو ہم غریب نواز کی چوکھٹ آج کل کہتے ہیں اور ان کا آستانہ کہتے ہیں، یہ تو جے پال جوگی کے مسلمان ہونے کے بعد جے پال جوگی نے آپ کو پیش کیا تھا، اس کے بعد یہ آپ کے تصرف میں آیا تھا۔ اس سے پہلے سرکار غریب نواز، اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں دین کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول کے اس شہزادے نے کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ اللہ، آج ہم پنکھوں کے نیچے، اے سی کے اندر اور آرام دہ سواریوں کے باوجود بھی دین کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز نے جن دنوں ایک درخت کے نیچے وقت گزارا ہوگا، گرمی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی گرمی، بارش کا موسم بھی تو آیا ہوگا، سردی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی سردی۔ مجھے دوسرے صوبے والوں کو راجستھان کی سردی اور گرمی سمجھانا پڑتی ہے، لیکن راجستھان والوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ راجستھان کی سردی کیسی ہوتی ہے، راجستھان کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک درخت کے نیچے آپ نے تینوں موسم گزارے صرف اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز جو جبہ مدینہ منورہ سے پہن کر آئے تھے، اسی جبے پر آپ کی روح نکلی ہے، یعنی کہ ایک ہی جبے پر پوری زندگی گزار دی ہے۔ حضور سید العلماء رحمت
रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब सरकारे गरीब नवाज को गुस्ल देने के लिए तख्ते पर लिटाया गया है तो आपके जुब्बे का वजन कई किलो का हो गया था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कई किलो का उस जुब्बे का वजन हो गया था। अल्लाह अल्लाह, आखिर उस जुब्बे का वजन कई किलो का क्यों हो गया था? उसकी वजह यह थी कि जब वो जुब्बा फटता था तो उसमें पेवन लगा लिया जाता था, फिर फटता था, फिर पेवन लगा लिया जाता था, फिर फटता था, फिर पेवन लगा लिया जाता था। पेवन इतनी कसरत से लगाए गए कि उस जुब्बे का वजन कई किलो का हो गया था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।